زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچر نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک ایسا سلیب تھا۔ ریسرچر کا ماننا تھا کہ پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے رپورٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستوں، مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ لیکن اتنے اونچے عالیشان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 1.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کے ہر سائیڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکیں۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھڑی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایجپشن نے اس سمپل ٹول کا استعمال کیا جس کی دونوں سائڈز پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی چیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دی۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل ارسنک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور ارسنک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے
تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5 جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6 بات صرف لاکھوں مزدوروں چھڑیوں تھوڑے سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں تھا بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین اسٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈر کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشین نے گرینائٹ جیسے پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرے نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب آگے اس ویڈیو میں ہیں۔ چیلنج نمبر 6 جو تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈز ہے، اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگ چیمبر اور دوسرے کو کوئین چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگ چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ اگلا چیلنج یہ تھا کہ 45 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشین نہیں تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا تھا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دیے ہیں۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اس کیریٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9 اب جو کہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ ہر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان اسٹرکچر بنائے ہوں گے۔ کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے،
اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹ 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھی اور نہ ہی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈز بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے۔ لیکن آخر کتنے ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈز کی الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیالوجسٹ اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈ بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور اس کے اندر بڑے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا دام جام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈز کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈز کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے۔ اس کے لیے ان کو پیرامڈز میں دفنایا جائے گا جو پیرامڈز کی وال پر لکھی ان ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور یہی شاید ان کا بلیو تھا، لیکن پیرامڈز کا اصل مقصد یہی ہے، مگر کوئی اور اس کا ابھی تک ایویڈنس نہیں مل سکا۔ چیلنج نمبر 11، انجینئرنگ کی ہسٹری کے ان شاہکار اسٹرکچر کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزا کے پیرامڈز کی ایک ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈز کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈز بنائی، انہوں نے ان تین پیرامڈز کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشنز آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی؟ پہلے تو یہ ایک کو انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ بال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ رابرٹ بال کا ماننا تھا کہ یہ سب ایک کو ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ ان پیرامڈز کی یہ پوزیشنز ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشن ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورینز فیلڈ کے 3 ستاروں کی پوزیشنز کے حساب سے ہی یہ پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 پیرائٹ ستارے ہیں اور ایک ستارہ ڈپ بھی ہے، اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 12، 1980 میں پیرامڈ پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی، جس سے معلوم پڑا کہ کوئی اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کی ایک سلیب تھی جس پر 2 کاپر ہینڈلز بھی لگے تھے، لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں باریک چھید کر دیا، اتنا باریک صرف ایک کیمرہ اس میں اندر جا سکے۔ جب کیمرے نے اس چھید کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کی سلیب موجود تھی، لیکن جب کیمرے کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے تھے۔ یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد، لیکن ڈاکٹر زائی کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس رپورٹنگ کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔